إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز میں جو نماز کے متعلق کی جانے والی غلطیاں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کو ہم غلطیاں نہیں سمجھتے، جن کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل آتا ہے، باطل بھی ہو جاتی ہے اور پورا ثواب بھی نہیں ملتا، اور کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں قرآن و سنت سے کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان کو دور کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہم جو کوشش کرتے ہیں سردی میں یا گرمی میں یا اپنا کام چھوڑ کر فریضہ ادا کرتے ہیں، اس کا مکمل طور پر ہمیں ثواب مل سکے۔ دیکھیں، اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الوہیت کو ماننے کے بعد سب سے اہم جو دوسرا دین کا رکن ہے وہ نماز ہے۔ یعنی اس کے بغیر بندے کا اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بغیر تو بڑی سخت وعید ہے جہنم کی بھی، اور اس کے علاوہ گناہ کی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح مسلم میں ہے کہ مشرک اور مسلم اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی وہ نماز ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو عام غلطیاں کرتے ہیں ان سے بچیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6008، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھیں۔ صحابہ کو بھی یہی حکم دیا، پھر صحابہ نے تابعین کو تعلیم دی، انہوں نے تبع تابعین کو دی، اور سب جب بھی کسی کو نماز بتاتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ضرور ذکر کرتے تھے کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے سناتا ہوں، میں آپ کو آپ جیسا وضو کر کے دکھاتا ہوں، میں آپ کو آپ جیسا رکوع کر کے دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے
کون سی نماز کی غلطی ہے جس کی وجہ سے بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے؟ ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 2963، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ ان الرجل لیصلی 60 سنة ما تقبل له صلاة، کہ بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت قابل غور بات ہے کہ 60 سال انسان نماز پڑھے اور اس کو ایک نماز کا بھی ثواب نہ ملے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اگر وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، اگر سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ اور اس کی تفصیل صحیح بخاری حدیث نمبر 757 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 397 اور سنن ابی داود حدیث نمبر 856۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک بندہ بھی داخل ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، آپ نے اس کو جواب دیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے وہی کلمات دہرائے کہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس بندے نے 3 دفعہ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کو رد کیا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیٹھ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 دفعہ نماز پڑھی ہے اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا ایسی میری غلطی ہے جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہے؟ پھر آپ نے اس کو سمجھایا اس کی نماز کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑی تیز نماز پڑھ رہا تھا، نہ رکوع صحیح کرتا تھا، نہ جب رکوع سے اٹھتا تو صحیح اٹھتا تھا، نہ جب سجدے جاتا۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں بالکل ایسے جیسے کوئی ان کے اندر آٹو سسٹم فٹ کیا ہوتا ہے نا، کہ وہ اتنی تیز نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ رکوع سے ابھی صحیح سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی پہلے سجدے سے ابھی صحیح اوپر نہیں ہوتے تو دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ جب تو رکوع کرے تو صحیح رکوع کے اندر اطمینان اختیار کر، کمر سیدھی کر، دعائیں پڑھ، پھر کھڑا ہو، حتیٰ کہ صحیح سیدھا کھڑا ہو جائے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر سجدے جا، سجدہ پورا کر، پوری دعائیں پڑھ، پھر سجدے سے اٹھ، یعنی پورا طریقہ اس کو اطمینان کے ساتھ بتایا۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم مسجد میں گئے، ہم نے نماز پڑھی تو ہمیں سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 2 منٹ کی بجائے 4 منٹ لگ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نماز تو صحیح پڑھی جائے گی اور اطمینان اور تسلی کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو ان 2 دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں نماز ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے،
تاکہ ہماری نماز وہ نماز پڑھی جائے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم تیز تیز نماز پڑھیں گے، رکوع صحیح ہوا نہیں تو کھڑا ہو گیا، ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو سجدے چلا گیا، سجدے سے ابھی صحیح اٹھا نہیں تو پھر سجدے چلا گیا، ایسی نماز کا نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی یہ نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا تھا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہی وہ ابن ابی شیبہ والی حدیث میں کہ 60 سال بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو ایک کا ثواب بھی نہیں ملتا، یہی ہے وہ مسئلہ کہ وہ نماز بڑی تیز پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز، نماز کو صحیح کرنے کے لیے غسل کا مسنون طریقہ، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر غسل ہے تو طہارت ہے، اگر طہارت ہے تو نماز ہے، اگر طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کو دنیا داری کا تو بہت علم ہے، بڑی گہرائی تک جانتے ہیں وہ بزنس کی باتیں، دنیا کے قانون اور دنیا کی سیاست، معیشت بڑی ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ اگر نہیں پتا تو ان کو غسل کے طریقے کا نہیں پتا۔ 60 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک غسل کے طریقے کا پتہ نہیں چلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 316، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تو کیسے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے، انسان کوئی بھی بندہ جو غسل کر رہا ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ پر پانی ڈالے، بائیں ہاتھ سے دھوئے، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے اور نماز والا وضو کرے بغیر پاؤں دھونے کے، اور سر میں 3 چلو پانی ڈالے اور ایسے ڈالے کہ اس میں صحیح جڑوں تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ پانی بہا لے۔ اس نے کوئی صابن استعمال کرنا ہے، کوئی اور چیز، وہ کر کے پاؤں دھو لے تو یہ اس کا غسل ہو گیا۔ اب جب ہم سنت کے مطابق غسل کر کے وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ ہماری نماز قبول ہوگی۔ یہ ایسی غلطی ہے جو اکثر مسلمان شرم محسوس کرتے ہوئے سیکھتے ہی نہیں ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں غسل کا طریقہ آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ، کچھ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار، اس کا ثواب، اس کا اجر نیت کے اوپر ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا اجر بھی اچھا ہوگا۔ اب نیت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کوئی غریب مانگ رہا ہے، وہ سیدھا حالت ہے تو فوراً آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور اس نے فوراً دل و دماغ کو میسج دیا، اور آپ کے دل میں فوراً یہ نیت آئی کہ اس کو یار اللہ کے لیے کچھ دے دینا چاہیے، تو یہ نیت ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے اور اس امام کے دائیں بائیں فلاں فلاں، یہ شریعت میں نہیں ہے یہ الفاظ، اور زبان سے نیت بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو شریعت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، وضو بتایا، غسل کا طریقہ بتایا، کلی بتائی، ناک جھاڑنا، خلال کرنا، سب کچھ بتا دیا۔ پھر ہمیں بتا دیا سنت موقدہ یہ ہیں، غیر موقدہ یہ ہیں، فرض یہ ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، ثنا ہے، فاتحہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، درود ہے، سب کچھ۔ تو کیا نیت نہیں شریعت بتا سکتی تھی؟ اور جس جگہ پہ نیت ہے ادھر بتائی بھی ہے۔ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے، تو باقاعدہ عربی میں الفاظ بھی بتائے ہیں شریعت نے۔
تو یہ ایسی غلطی ہے جو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہی غیر شرعی کام کر لیتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے۔ اب جب آپ اپنے کام پہ ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں یا سفر میں تو آپ کے دل میں آیا کہ ٹائم ہو گیا، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، یہ نیت ہے۔ پھر آپ پانی کی طرف بڑھے ہیں، وضو کر لوں، وہ وضو کی نیت ہو گئی ہے۔ آپ مسجد میں چلے گئے، جاتے آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کیا نماز کے لیے تو آپ کے دل میں بات آئی کہ میں پہلے اتنی سنتیں پڑھتا ہوں، وہ نیت ہے۔ سنتیں پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب تشریف لائے، آپ کے دل میں فوراً آیا کہ فرضی نماز، تو وہ نیت ہے۔ تو یہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ تو چوتھے نمبر پہ جب ہم وضو کے لیے جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی ہیں جن سے نماز میں ایسا خلل آتا ہے کہ نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں وضو کرتے ہیں اور جلدی جلدی کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوتا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوتا تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ چپل پہنی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو اتارنی کیا ہے، ایسے ہی پاؤں دھو لو، اگرچہ وہ خشک رہ جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 241 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں نا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ایڑیاں خشک ضرور تھوڑی بہت ہی رہ جاتی ہیں اگر صحیح طریقے سے وضو نہ کریں تو۔ وضو ہم نے کیا، صحیح نہیں کیا، ایڑیاں خشک ہیں، نماز پڑھ لی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاکت ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، تمہاری تو ایڑیاں صحیح تر نہیں ہیں اور صحیح وضو نہیں ہوا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 243 میں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءک۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بندے نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی طرف، تو جب آپ نے دیکھا تو ناخن کے برابر، یہ ناخن کتنا بڑا ہے، ناخن کے برابر اس کے قدموں میں سے، پاؤں میں سے ناخن کے برابر خشک جگہ رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جلدی جاؤ، وضو کرو صحیح طریقے سے، مکمل وضو کرو، اچھا وضو کرو۔ اب جب جگہ خشک رہ گئی اس کا مطلب ہے مکمل وضو نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ یا خصوصاً عورتیں ایسی چیزیں ناخنوں کے اوپر یا جسم کے اوپر لگا لیتی ہیں یا بنوا لیتے ہیں کہ جلد میں پانی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اب جب جلد میں پانی نہیں پہنچے گا، ہم نے کوئی ایسا کیمیکل لگا لیا ہے کہ وہ جلد خشک ہے ادھر سے، تو کیسے وضو ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ اور سب سے بڑی غلطی، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ دیکھا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے۔ مسجد کی بالفرض 4 صفیں ہیں نا، ہال میں 4-5 صفیں ہیں، تو وہ جو اینڈ پہ 5ویں صف ہے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگوں نے گزرنا ہے آگے سے، یہ سب کا رستہ روک کے کھڑا ہوا ہے، رستہ بند کیا ہوا ہے، اگر لوگ گزرتے ہیں تو اس کی نماز ضائع ہوتی ہے۔ شریعت اسے کہتی ہے کہ ان کو روکو، نماز جو نہیں رکتا اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو اس کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی غلطی ہے جو نماز میں اتنا خلل ڈالتی ہے کہ جب بندہ ادھر کھڑا ہے، اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں قطاروں میں کہ یہ نماز ختم کرے تو ہم گزریں، آگے ہو سکتا ہے جماعت ہو رہی ہو۔ تو آپ نے فرمایا
سن نبی داود حدیث نمبر 695، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها، جب ہم نماز پڑھیں ہمیں چاہیے ہم کوئی سترہ ڈھونڈ لیں، کوئی ستون، کوئی دیوار، اور سب سے اچھا اس کا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، پہلی مکمل ہے تو دوسری میں پڑھ لیں۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے سب سے آخری صف میں نماز شروع کرنی ہے اور پھر اپنی نماز میں بھی خلل آئے گا، لوگ بھی اس سے پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت نے پرسکون نماز پڑھنے کا جو حل ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہم کسی ستون کے سامنے کھڑے ہوں، کسی اوڑ کے سامنے کھڑے ہوں، دیوار کے سامنے کھڑے ہوں، یا پہلی صف پہ پہلی مکمل ہے تو دوسری پہ، تاکہ کوئی لوگ بھی پریشان نہ ہوں اور ہماری نماز میں بھی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں ہم بیٹھے ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اگلی میں جگہ نہیں تھی، تو ہم یہ نہ کریں کہ ہمیں جلدی ہے تو ہم بھاگ کے اس کے آگے سے گزر جائیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اس کی نماز کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا چاہیے اور گناہ گار نہیں ہونا چاہیے۔ تو چھٹے نمبر پہ جو چیز ہماری نماز کو ناقص اور باطل کرتی ہے وہ ہے صفوں کی درستگی نہ کرنا۔ اب میں حیران ہوں اس مسئلے پہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ کوئی بھی فقہ لے لیں، آئمہ میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صف کو ملانا چاہیے، لیکن لوگ پھر بھی الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ نے تو یہ بہانہ لے لیا ہے کہ اب وائرس ہے اس لیے، لیکن یہ تو اب ہے 2 سال سے، اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے نہیں ہوتے، اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 723، صحیح مسلم حدیث نمبر 433، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ وفی روایت من تمام الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، صحیح صف بناؤ۔ یہ صف کا صحیح بنانا، بلکہ صحیح مسلم میں ہے ایسے صف بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں، درمیان میں خلال مت پیدا کرو، آپس میں مل کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ صف کہتے اسے ہیں جو ملی ہوئی ہوتی ہے۔ صفوں کو درست کرنا، سیدھا کرنا، مل کے کھڑا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقامت الصلاۃ، کہ جو تم نماز قائم کر رہے ہو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں صفوں کا درست کرنا بھی ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے من تمام الصلاۃ، یعنی نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب صفیں صحیح ہوں، صفیں صحیح نہیں ہے تو نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں، ہم نے جماعت بھی جوائن کر لی ہے، لیکن صف صحیح نہیں بنائی، درمیان میں خلال ہے، خلل ہے، لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں، صف ملی ہوئی نہیں ہے، تو وہ تو اقامت الصلاۃ میں سے ہی نہیں ہے، وہ تو تمام الصلاۃ میں سے ہی نہیں ہے۔ تو جب نماز ہی صف مکمل نہیں ہے تو نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ اور سنن نبی داود حدیث نمبر 666 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بایدی اخوانکم۔ آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، کندھوں کو برابر کر لو، اور درمیان میں تمہارے جو خلا ہے اس کو پر کر دو، ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جب بندہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو تو جتنا اس کے یہ کندھوں کا ہے فاصلہ، اتنے ہی نیچے جب پاؤں کھولے گا تو پاؤں پاؤں سے مل جائے گا، کندھا کندھے سے مل جائے گا، صف بن جائے گی۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ان کے اوپر کندھے اتنے ہیں اور نیچے سے پاؤں اتنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اوپر سے کندھا تو مل جاتا ہے، نیچے سے خلال ہے، پاؤں ملتا نہیں ہے۔ یا پھر اوپر سے کندھے اتنے ہیں، نیچے سے پاؤں اتنے کھول لیے، اب وہ کندھا نہیں مل رہا، پاؤں مل رہے۔
تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کندھوں کو بھی ملائیں، پاؤں کو بھی ملائیں، پوری صف برابر سیدھی اور ملی ہوئی ہو، تاکہ نماز مکمل بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اور فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ اب اس حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں، ان کی لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کندھے برابر کرو، صفوں کو ملاؤ اور خلال پر کرو، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ امام کی طرف ملتے ہیں، اپنے آپ کو ملاتے ہیں کہ صف مل جائے، تو آگے جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس چیز سے اتنی اس کو الرجی ہوتی ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے پاؤں سے پاؤں ملانے سے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کرو، ان کے ساتھ ملو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ مل رہا ہے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ملو، نرم ہو جاؤ ان کے لیے۔ ہم سخت ہوتے ہیں، ہم کہتے چلو میرے ساتھ کیوں مل رہا ہے، تو کیوں اپنے پاؤں میرے ساتھ ملا رہا ہے، کیوں ایسے کر رہا ہے؟ او بھائی، ہمیں کیا ضرورت تھی تیرے ساتھ ملانے کی؟ ہم تو اس لیے منا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ جس نبی نے نماز کا حکم دیا ہے اسی نبی نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا اسی لیے ملا رہے ہیں۔ تیری کون سی کوئی اتنی قیمت ہے بہت زیادہ کہ ہم نے کوئی انعام لینا ہے تیرے ساتھ پاؤں ملا کے؟ یہ تو ثواب کے لیے آئے ہیں اور نماز کو مکمل کرنا اس لیے کر رہے ہیں۔ ساتویں غلطی، جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 635 میں، لوگ تیز تیز دوڑتے ہیں جماعت کی طرف، اور یہ ہر بندے کو ہی دیکھنے میں ملا ہے۔ جب بھی دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے اور کچھ رکعات گزر جائیں گی، وہ پھر تیز تیز وضو، شیطان ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، جماعت گئی، جلدی کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو کوئی حاجت تھی پیشاب کی تو وہ کرتا نہیں ہے کہ جماعت گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم پیشاب سے فارغ ہو لو، پھر نماز کے لیے آؤ، کیونکہ خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس نے پیشاب نہیں کیا، جلدی سے دوڑا، وضو کرنے لگا، اب جلدی جلدی کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وضو بھی صحیح نہیں کر پاتا۔ اور بھائی، اگر وضو صحیح نہ ہوگا تو تیرے دوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ جماعت کو اور رکعات کو پا لینے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اجلت تو شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا مت کرو، جب جماعت کھڑی ہو تو تم نے دوڑنا نہیں ہے، وضو میں جلدی نہیں کرنی، اطمینان سے سکون سے اچھا وضو کرو۔ اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم جا رہے ہو، جماعت کھڑی ہے اور تم جا رہے ہو جماعت کی طرف، فعلیکم بالسکینہ، تم نے آرام سے جانا ہے، اطمینان سے جانا ہے، سکون سے جانا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے دوڑتے ہیں، وضو بھی پورا نہیں کرتے اور بھاگتے ہوئے بعض دفعہ گر بھی جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنا بھاگتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے یا سجدے میں، پھر ادھر جا کے کھڑے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اٹھے اور پھر میں رکعت۔ بھائی، اس کے ساتھ ہی کرو، تمہیں سجدے کا تو ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو اور تم اس کی طرف آ رہے ہو، فعلیکم بالسکینہ، آرام سے آؤ۔ اگر جماعت نہ پا سکو، 1 2 3 رکعات گزر جائیں، 4 بھی گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تیزی مت کرو، وضو پورا کرو، پھر اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم پالو امام کے ساتھ آرام سے اطمینان سے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ اس میں کون سی تمہیں پریشانی ہے کہ تم بھاگ رہے ہو؟ تو یہ ایک ایسی ہماری غلطی ہے جو ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو تو ہم جلدی جلدی وضو کر کے بھاگتے ہیں کہ ہم جلدی چلے جائیں ادھر، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ 8ویں غلطی ہماری، امام سے سبقت کرنا، امام سے آگے بڑھنا۔ اب یہ تو پکی بات ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ تب ہی نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں جب امام آپ کو فارغ کرے گا، وہ سلام پھیرے گا۔
اچھا ہم یہ بات نہیں سمجھتے، ہمارے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے کہ جلدی 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 کرو جلدی، ابھی امام رکوع میں گیا نہیں ہم پہلے چلے گئے، وہ ابھی اٹھا نہیں ہم پہلے اٹھ گئے. کیوں؟ یا تو ایسا ہے کہ ہم نے پہلے سلام پھیر کے چلے جانا ہے، ایسا بھی تو نہیں ہے. پھر یہ عجلت کس بات کی ہے؟ اور اس بارے میں کتنی سخت وعید ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 427 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان يحول اللہ رأسه رأس الحمار، کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو امام سے سبقت کرنے سے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم امام سے سبقت کرو گے، رکوع سے ابھی اس نے سر اٹھایا نہیں ہے اور تم نے پہلے اٹھا لیا؟ اللہ سے ڈر جاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارا سر گدھے کا نہ بنا دے. یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ جو امام سے پہل کرتا ہے یہ ڈر ہے کہیں اس کا سر گدھے کا نہ بن جائے. اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 690 اور صحیح مسلم میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوتے تھے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی کمر نہیں جھکاتا تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں چلے جاتے تھے. دیکھ لیں ہمارے کیا ہوتا ہے، سجدے کے لیے ابھی امام نے اللہ اکبر کی، وہ ابھی جا رہا ہے، ہم پہلے زمین پہ ہوتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے اس نے اللہ اکبر کی، وہ ابھی اٹھ رہا، ہم پہلے اٹھ جاتے ہیں. تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے تب صحابہ پیچھے سے شروع کرتے تھے، اور سجدے کے لیے جب آپ جھکے، آپ زمین کے ساتھ چلے گئے تو صحابہ پیچھے سے شروع کرتے تھے. اور چاہیے بھی ایسے کہ ہم امام کے پیچھے پیچھے چلیں. جعل الامام لیتم بہ، امام تو بنایا اس لیے گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو جب ہم نے امام کے آگے آگے چلنا ہے تو یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے ہماری کہ کہیں ہمارا سر گدھے کا نہ بن جائے. اور سنت کی مخالفت میں تو بڑی سخت وعید ہے. وہ صحیح حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا تھا کہ کل بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو پھر کبھی بھی اس کا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا. سنت کی مخالفت ہے نا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. تو جب ہم امام کے پیچھے اس کی اقتداء میں آ گئے ہیں تو ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور جیسے امام کرے اس کے بعد وہ کریں، اس سے پہلے نہ کریں. اگر پہلے کریں گے تو اتنی سخت وعید ہے کہ کہیں ہمارا سر گدھے کا نہ بن جائے. اور 9ویں چیز جو سب سے خطرناک ہے ہمارے اندر وہ ہے جماعت. جب نماز با جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کی موجودگی میں کوئی نفلی نماز یا کوئی سنتیں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو فرائض ہیں وہ اصل ہے، وہ بڑی نماز ہے، وہ ایک فریضہ ہے، اور جماعت بھی اصل ہے. یعنی جب بڑی چیز شروع ہو جائے اس کی فرائض کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سنت اور نفل قبول نہیں کرتا. اور صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 710، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1151، اور سنن ابی داود حدیث نمبر 1266، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضی نماز کھڑی ہو جائے تو فرضی نماز کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں ہوتی، صرف فرضی ہوتی ہے بس، کیونکہ ایک چیز اصل ہوتی ہے، ایک اس کی فرع ہوتی ہے۔ تو جب اصل نماز، اصل جماعت شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اب بندہ کہتا ہے اکثر یہ فجر کی نماز میں زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھے کیوں؟ وہ کہتے ہیں سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ارے بھائی، اگر سنتوں کی اہمیت ہے تو فرائض سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اگر سنتیں رہ جاتی ہیں تو قیامت کے دن عذاب ہوگا؟ نہیں، فضیلت سے بندہ رہ گیا، جو اس کا اضافی اجر اور ثواب تھا اس سے رہ گیا ہے، لیکن عذاب کا مستحق نہیں بنا۔ اور اگر فرائض رہ گئے تو ایک بندہ فجر کی نماز کھڑی ہے اور اس کی موجودگی میں وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، جبکہ ادھر ایک رکعت گزر گئی ہے، تو یہ کتنے گناہ والی بات ہے۔ اور صریحاً واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ آپ نے فرمایا جب فرضی نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز نہ پڑھو، کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ ہاں، اس کا حل بتایا ہے، سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے، فرضی نماز کھڑی ہے فجر کی، تو فرض پڑھ لے، اس کے بعد سنتیں پڑھ لے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے سنتیں پڑھی ہیں، فجر کی جماعت کے بعد پڑھی ہیں۔ تو اس لیے ایسا کام کرنا جس سے شریعت نے منع کیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ جو زیادہ تر یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ جب فرضی کھڑی ہو جائے تو باقی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم باقی چاروں میں مانتے ہیں، اس میں نہیں مانتے۔ بڑی بات ہے۔ جو لوگ فجر کی جماعت کی موجودگی میں سنتیں پڑھتے ہیں نا، یا اس کے قائل ہیں، ان سے پوچھے نا کہ ظہر کی جماعت کی موجودگی میں سنتیں پڑھ سکتے؟ کہتے نہیں۔ عصر کی کہتے نہیں، مغرب کی کہتے نہیں، عشاء کی کہتے نہیں، کسی نماز کی جماعت کی موجودگی میں سنتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، انہیں کہیں کہ فجر کی، کہتے ہیں وہ نہیں۔ وہ کیوں نہیں؟ کہتے وہ ہمارا فرقہ اجازت نہیں دیتا، ہماری فقہ میں ایسے نہیں ہے۔ تو کیوں ہم حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں صریحاً؟ کون سا امام ہے ائمہ اربعہ میں سے جس نے کہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آئے اور اس کی مخالفت کرو؟ تو ہمیں مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے اس کے اوپر۔ اور ایسے ہی پھر جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں کھڑے کھڑے ایسے اوپر کوئی چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ جماعت میں کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ دیکھو، بس کام ہی نہیں ہے آگے پیچھے دیکھنے کا۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 750، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، آپ نے فرمایا کیا حال ہے ایسے لوگوں کا، کیسے ہیں یہ لوگ کہ جو نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کو باز آ جانا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر، ان کی بینائی اچک لے۔ بڑی سخت وعید ہے کہ ہم دوران نماز اگر یہ غلطی کریں گے نا، آسمان کی طرف دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خطرہ ہے، باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی ختم کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں خراب اسی وجہ سے ہوتی ہوں، کیونکہ آپ کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اور
صحیح بخاری حدیث نمبر 751 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات فی الصلاة فقال هو اختلاس الشیطان اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاة العبد۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی ایسے ایسے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اچکنا ہے، شیطان بندے کی نماز جو ہے نا اس سے ثواب کھینچتا ہے، اس کی نماز ضائع کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے نیچے سجدے والی جگہ پہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اگر اس کو 27 کا ثواب ملا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے سارا ثواب ہی شیطان نے اس سے اچک لیا، اس کو کچھ بھی نہ ملا ہو۔ تو جب ہم نے اتنی محنت کر لی، گرم بستر چھوڑا یا کام چھوڑا یا آفس چھوڑا، وضو بھی کر لیا، آ بھی گئے، ٹائم بھی نکال لیا، پھر کیوں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نماز کا ثواب ہی ختم ہو جائے؟ پھر تو ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، فوراً شیطان دل میں ڈالتا ہے تیرا دوست آ رہا ہے یار، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نماز کی طرف جا رہا ہے، یہ نمازی ہے بڑا، مسجد میں چلا گیا، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چلے یہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ اچھا نماز پڑھ کے آ گیا ہے، ایسے ہی آگے سے کم یار میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، فون آیا، میں نماز پڑھ کے ابھی آیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ وہ، کیا ہے یہ؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ فرمایا کہ کچھ نمازی بھی ہلاک ہوں گے، نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کون سے؟ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جتنی عبادات ہیں، نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہوں، وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی کو بتانے کہ ہم نے کسی سے اجر لینا ہے، ہمیں کسی نے ثواب دینا ہے، صحت دینی ہے، رزق دینا ہے، عزت دینی، یہ تو سب کچھ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ اور سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جس کو پتا ہے نا میں نے مرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسے چاہیے وہ نیک عمل کرے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی وہ صرف اللہ کو دکھائے، کسی اور کو نہ دکھائے، کسی اور کو نہ بتائے کہ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھ کے آ رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ اگر ادھر پڑھ بھی رہا ہو تو کسی کو دیکھ کر اچھے رکوع و سجود اور لمبے لمبے نہ شروع کر دے، وہ صرف اللہ کو دیکھ کے کرے، کیونکہ ریاکاری کی نماز بھی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور منافقین کی نماز کے بارے میں یہی فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ وہ تو جب بھی نماز کے لیے جاتے سست پست ہوتے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، جبکہ یہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور ابھی صحیح سیدھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی جب رکوع سے اٹھنے لگے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، ابھی صحیح سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو فوراً سجدے چلے گئے۔ وہ پیچھے میں نے صحیح بخاری کی حدیث سنائی ہے کہ ایسے بندے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 800، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے کہ ہم سمجھتے تھے شاید آپ بھول گئے ہیں سجدے جانا، آپ بھول ہی گئے ہیں کہ ہم سجدے بھی جانا ہے کہ نہیں۔
ہم سمجھتے کہ شاید آپ دوبارہ قیام شروع کر دیا آپ نے، جو رکوع سے پہلے ہوتا ہے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 799 میں سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کم از کم یہ دعا تو ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ دعا پڑھیں گے، ساتھ بالکل سیدھے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر رکوع میں جاؤ. کچھ امام دیکھیں وہ ایسے کرتے، مساجد کے ائمہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے لوگ دعائیں بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. نہ رکوع سے کھڑے ہوتے پوری دعا پڑھتے ہیں، نہ دو سجدوں کے درمیان. بس ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی پیچھے لگا ہوا ہے اور 4 رکعات 4 منٹ میں ہی ختم کرنی ہے، 3 منٹ میں ہی ختم کرنی، اتنی تیزی سے وہ ہو رہا ہوتا. تو اس لیے جب ہم رکوع سے اٹھیں تو اطمینان کے ساتھ اٹھیں اور دعائیں پڑھیں. چلیں زیادہ سے زیادہ نہیں تو کم سے کم جو ہے وہ تو پڑھ لیں. اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ بازو ایسے بچھا لیتے ہیں زمین پر، جو صحیح طریقہ نہیں ہے سجدے کا، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 1110 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا وَاعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ. آپ نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اعتدال کے ساتھ، درمیانی کیفیت کے ساتھ سجدہ کرو. یعنی اوپر تمہاری کمر سیدھی ہو، پیشانی اور ناک، جب کچھ لوگ صرف پیشانی لگاتے ہیں ناک نہیں لگاتے، کچھ لوگ پاؤں اٹھا لیتے ہیں، کبھی کچھ، ایسے سجدہ نہیں ہوتا. یہ کونیاں اوپر اٹھی ہوں اور بالکل کتے کی طرح بچھائی نہ ہوں، نہ اپنے ساتھ چپکائی ہوں، اعتدال کے ساتھ اس کو کھولا ہو اور سجدہ کر رہا ہو. پیچھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی ایسے ہی ہوں، اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے اور اس میں دعائیں پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے. چلے ہم لمبی نہیں پڑھ سکتے تو جو کم از کم بتائیں وہ پڑھ لیں. اور یہ نہ ہو کہ جیسے حدیث میں ہے کوے کی طرح ٹھک ٹھک کرتا ہے، ایسے سجدے گیا پھر اٹھا پھر گیا پھر اٹھا، پتہ ہی نہیں چل رہا نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو ویسے نہیں کرنا. سجدہ اعتدال کے ساتھ کریں، پیشانی ناک زمین پر ہو، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، گھٹنے ہوں، کیونکہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں. اور نمبر 14، ہم نماز میں جب ہم وضو کر کے جاتے ہیں، ایک بازو ہماری ادھر ہوتی ہے دوسری ادھر ہوتی ہے، یا ایک نیچے ہے دوسری اوپر ہے، ہم نماز شروع کر دیتے ہیں. یا کچھ عورتوں نے بال لپیٹے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے داڑھی کو گرا دی ہوتی ہے. تو یہ سارے ایسی قباحتیں ہیں جس سے شریعت نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 810 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد على 7 اعظم ولا نکف ثوبا ولا شعرا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں، اس میں سے کسی کو بھی اوپر نہ اٹھائیں جب ہم تندرست ہوں. اگر تندرست نہیں بیمار ہیں تو وہ تو الگ معاملہ ہے نا، پھر تو وہ بیماری کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق ہم اپنی نماز پڑھیں گے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں ہم نہ کپڑے لپیٹیں نہ بال لپیٹیں. بالکل ہمارے بازو کھلے ایسے نیچے ہونے چاہیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو وہ جو ان کی پینٹ ہوتی ہے یا ٹراؤزر ہوتا ہے کوئی ایسی چیز، اس کو اوپر فولڈ کرتے ہیں. تو
تو یہ بھی تو کپڑا لپیٹ رہے ہیں نا۔ اب شریعت میں کیا یہ حکم ہے کہ نماز کے ٹائم اوپر کر لو اور باقی ٹائم نیچے رکھو؟ شریعت میں جو حکم ہے وہ صحیح حدیث میں سنن ابن ماجہ میں، مومن کا جو ازار بند ہے وہ ہے ہی ٹخنوں سے اوپر ہے، پہنو ہی اتنا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اتنے لمبے ازار بند پہنو، شلواریں یا پینٹ کہ وہ پاؤں کے نیچے ہو اور صرف نماز کے ٹائم اوپر، نہیں۔ فرمایا کہ مومن کا جو ازار بند ہے وہ ہوتا ہی ٹخنوں سے اوپر، اس کو سلائی اتنا کروائیں یا اتنا سائز کا لیں جو اوپر ہی رہے، وہ لپیٹنا ہی نہ پڑے۔ اب ایک تو ہم نے غلطی اور گناہ یہ کیا کہ اس کو نیچے چھوڑ دیا، مسبل جو ہوتے ہیں ان میں آ گئے، اور دوسرا یہ کیا کہ پھر اس کو جہاں ہمیں کہا کہ اوپر رکھو نیچے چھوڑ دیا، اور جہاں ہمیں کہا کہ اس کو لپیٹنا نہیں ہے اس کو ہم نے لپیٹ لیا۔ کیسے ہم شریعت کے پابند ہیں کہ ادھر سے بھی مخالفت اور ادھر سے بھی مخالفت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس میں پھر تم نے اپنے بال اور کپڑے نہیں لپیٹنے۔ اور وہ لپیٹنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ خشوع خضوع میں خلل آئے گا۔ بعض دفعہ داڑھی کو کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے، وہ ساری نماز میں کرتے ہی رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ بار بار داڑھی کو ایسے کر کے اندر دیتے ہیں، وہ پھر باہر آ جاتی، پھر ایسے کرتے ہیں۔ یا کچھ عورتیں ایسے ہی بالوں کو لپیٹ لیتی ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں، اور نماز میں نہ اپنے بال سمیٹیں لپیٹیں اور نہ ہی اپنا کپڑا لپیٹیں۔ اس کے بعد جب ہم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، جب سلام پھیریں تو امام سے پیل نہ کریں۔ امام اس طرف سلام پھیرے، جب وہ ادھر شروع کرے تو ہم ادھر شروع کریں، تاکہ ہماری نماز جب سلام پھیر لیں پھر ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نماز سے باہر آ چکے ہیں، امام کی اقتداء سے باہر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں وہ اذکار یاد کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے اور خود بھی کیے۔ نماز کے بعد کی، فرضی نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ساری یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، تاکہ ہم سلام۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام پھیر لیا لیکن ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، ابھی اجتماعی دعا کریں گے پھر نماز مکمل ہوگی، جبکہ اجتماعی دعا تو نماز کا حصہ ہی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کی نہیں ہے۔ آپ نے تو وہ دعائیں سکھائیں، اور جو دعائیں آپ نے کی ہیں، آپ نے سکھائی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس سے بڑھ کر خیر والی اور اچھی اور با اثر اور ہمارے لیے بہترین اور کوئی دعا اور کوئی جملے نہیں ہو سکتے، جتنے مرضی ہم طریقے نکال لیں۔ تو اس کے مطابق جب ہم سلام پھیریں گے پھر اس کے بعد ہم یہ فرضی نماز کے بعد والے اذکار کریں، اس کے بعد اپنی بقیہ نماز اسی طریقے سے اور انہی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز کا پورا مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ غلطیاں دور کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم صحیح طریقے سے وضو کریں، اور جتنی ہماری چھوٹی چھوٹی نماز میں یہ ہونے والی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو دور کر کے صحیح مکمل خشوع خضوع کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں نماز کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔